وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلو علی الحبیب کی بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ باواز بلند پڑھیے۔ صاحبزادہ پیرزادہ سید ثناء اللہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئے۔ خلیفہ محمد اصغر قادری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے تشریف لے آئے۔ چشم معروف مجھے ماشاءاللہ جزاکم اللہ مل کے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا فاطمہ الزہراء وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد یہاں کی واجب الاحترام عزت کے لائق صدر محفل رونق کے محفل پیر طریقت رہبر شریعت برادر کبیر جناب پیر سید نظم الحسین شاہ صاحب جی بشرفہ محترم المقام قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت گلشن خانوان نبوت حضرت پیر سید محمد علی چشتی نظامی دلبری رابری قدس سرہ العزیز، محترم مقام رونق محفل جان من ایمان من پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید موتی اللہ شاہ صاحب بخاری ضلع شرفہ جملہ علماء کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بڑی خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم مظہر فیضان مہربی اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فنا فی الشیخ فنا فی الرسول حضرت پیر سید غوث علی شاہ صاحب جدی و مرشدی رحمت اللہ علیہ کے 37ویں عرس مبارک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ 3 خواجگان کا عرس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ہم فیض کے لیے جو درخواست کرتے ہیں وہ ان سے بھی کرتے ہیں جو مصباح العارفین ہیں۔ میرے جد اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید خادم حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور پھر ہم فیض کے لیے درخواست کرتے ہیں میرے والد مرحوم و مغفور
سفیر عشق رسول، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر ڈاکٹر محمد بشیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہماری درخواست کیا ہے وہ یہ ہے کہ موڑا شریف میں جو محمدی فیض کا چشمہ جاری ہے اس کے چند قطرے آپ ہمیں بھی پلا دیجیے، ہمیں بھی وہ فیض عطا کر دیجیے۔ آج جمعہ نزدیک سے آپ سب جہاں پر آئے بیٹھے ہیں، مقصد یہ ہے کہ فیض محمدی چشمہ موڑا سے خواجگان سوڈیوال شریف عطا کریں گے۔ یہ فیض ملتا کیسے ہے؟ یہ فیض عطا کیسے ہوتا ہے؟ یہ فیض کا چشمہ جاری کیسے ہوتا ہے؟ تو اسی حوالے سے قبلہ پیر صاحب نے مجھے اس موضوع کا حکم دیا، میں اسی پر آتا ہوں۔ شان اولیاء و زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بندہ میرا قرب کیسے پاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ختم کر دیں کہ آواز سمجھ آ جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے واضح فرمایا۔ حاضرین محترم، ویسے تو سارا قرآن کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہی ادا ہوا ہے۔ حضور پڑھتے گئے، لکھواتے گئے اور بتاتے گئے کہ یہ قرآن ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک ہم مانتے گئے یہ قرآن ہے۔ الحم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن کلام اللہ کا ہے، مگر جاری زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ بس ایک اشارہ دے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا خدا جسم جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، وہ زبان سے پاک ہے۔ مولا اگر تیرا کلام سننا ہو، تجھ سے بات کرنی ہو، تیرے کلام سے اپنی کانوں میں رس ڈولنے ہو، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ تو زبان سے پاک ہے۔ فرمایا آؤ مدینے والی سرکار کے پاس بیٹھ جاؤ، کلام میرا ہوتا ہے، بیان وہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو میں نے خطبہ میں پڑھی اپنے محبوب کی زبان سے بتایا ہے کہ میرا قرب کیسے ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا سارا قرآن حضور کی زبان سے ہی ادا ہوا ہے، جاری ہوا ہے، مگر جب اللہ رب العزت نے بڑی کوئی خاص بات کرنی ہو، بڑی کوئی خاص بات کرنی ہو، تو پھر اللہ رب العزت وہ بات خاص طور پر اپنے محبوب کے وسیلے سے کرتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں بھی چونکہ بات بڑی خاص تھی اور بات خاصوں کی ہونے جا رہی تھی، تو اس کا انداز بھی پھر مخصوص رکھا، اسلوب بیان بھی
خاص رکھا. فرمایا کل محبوب قرآن سارے کا سارا آپ ہی کی زبان سے جاری ہوا ہے، مگر چونکہ بات بڑی اہم آ گئی، بات بڑی خاص آ گئی، اب میں قرآن ہی جاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن کہتا یہ ہوں کل محبوب آپ کہیے کہ بات خاص ہے. آپ فرمائیے کہ بات خاص ہے، تو بات کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو آؤ مجھ محمد کی اتباع کرو، میری پیروی کرو. کلام خدا کا ہے، شان اولیاء کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے. فاتبعونی، آؤ مجھ محمد کی پیروی کرو، میری اتباع کرو. ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے اپنی صفات کا فیض عطا کرتا ہے. اللہ اسے اپنی صفات کا بولیے فیض عطا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ماننا شرک ہے. میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. آپ آستانہ عالیہ موڑا شریف کے فیض یافتہ دربار عالیہ غوثیہ شریف میں بیٹھے ہیں. لوگ جب ہم اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں. میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ماننا شرک ہے. میری بات پہ خود پھر غور کریں. اللہ جیسی صفات کسی اور میں ماننا بولیے کیا ہے؟ شرک ہے. اب آپ نے اس جملے کو یاد کر لینا ہے، اللہ جیسی ہے. جیسی کا لفظ بڑا اہم ہے. اللہ جیسی صفات کسی اور میں ماننا شرک ہے، مگر اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا یہ شرک نہیں ہے. یہ بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں. یہیں پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہیں پر فراڈ کیا جاتا ہے، یہیں پر دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے اور سادہ لو عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ والوں سے دور کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جیسی صفات کسی میں ماننا شرک ہے، مگر اللہ کی صفات کسی میں ماننا یہ شرک نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے، یہ جیسی اور اللہ کی صفات میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ دیکھتا ہے؟ سب بتائیں، پہلے شخص سے لے کر آخری تک سب بتائیں اللہ دیکھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ سنتا ہے؟ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں، بولیے آپ سن رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ بھائی دیکھنا تو اللہ کی صفت ہے، سننا اللہ کی صفت ہے. جب دیکھنا اور سننا اللہ کی صفت ہے تو اگر یہ صفت کسی اور میں مانے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ شرک نہیں ہوگا. بھائی آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا اور سننا اللہ کی صفت ہے، دیکھنا اور سننا بندے کی صفت ہے، مگر بندے کی صفت اللہ کی صفت جیسی نہیں ہے. اللہ کی صفت بندے کی صفت اللہ جیسی نہیں ہے. وہی صفت اللہ کی، وہی بندے کی. فرق کیا ہے؟ بھائی اللہ دیکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دیکھنے کے لیے اس کے محتاج ہیں. اللہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے
किसी का मोहताज नहीं है। हम देखने और सुनने के लिए अल्लाह के मोहताज है। तो अल्लाह की सिफत किसी में मानी जाए ये शिर्क नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह जिसे चाहता है अपनी सिफात का मजहर बना देता है। नहीं यकीन तो आइए बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुनिए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैं जब किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, फिर मैं उसके पांव बन जाता हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है आंख उसकी है, अब देखता वो अल्लाह की कुव्वत से है। कान उसके है, सुनता वो अल्लाह की कुव्वत से है। हाथ उसके है, पकड़ता अल्लाह की कुव्वत से है। अब वो बंदा बंदा रहा, खुदा खुदा रहा, मगर आलम ये है उस बंदे को देखा जाए तो खुदा याद आता है। यही तो हुजूर ने फरमाया वली की निशानी ये है, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उसे देखा जाता है तो क्या याद आ जाता है? उसे देखा जाता है तो अल्लाह याद आ जाता है। अरे जब देखते हैं कि एक बीमार बंदा आया है और वो अपने कदमों पे चल के नहीं आया, वो अपने कदमों पे चल के नहीं आया, मगर अल्लाह वाले की बारगाह में बैठा है, उसकी निगाह के फैद से अपने कदमों पर चल के गया है। बारी ताला ये तो सेहत देना तेरा अमर है, तेरा काम है, ये जहां से फैज मिल रहा है। फरमाया यही तो बताना चाहता हूं, अगर मुझे पहचानना चाहते हो तो इन्हें पहचानो, मुझे पहचानना चाहते हो तो इन्हें पहचानो, मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो इन तक पहुंचो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। दोस्तों बस मुझे अभी परसों की बात है, एक रात महफिल में जाना हाजिरी हुई। वहां पर एक नौजवान पूछने लगा, शाह साहब गुमराही से बचने का तरीका क्या है, हमें बताएं कि कैसे गुमराही से बचा जाए। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह वालों से जुड़ जाओ। शैतान जब किसी को गुमराह करना चाहता है ना तो सबसे पहले उसे अल्लाह वालों से दूर करता है। अल्लाह वालों से क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले वो हैं जिन पर शैतान का बस नहीं चलता, जिन पर शैतान का बस नहीं। यकीन तो कुरान पढ़िए, अल्लाह का फरमान पढ़िए। जब शैतान ने कहा मुझे अगर तूने अपनी बारगाह से दुत्कार दिया है, निकाल दिया है, फिर मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया जा शैतान तुझे वक्त मालूम तक मोहलत दे दी। शैतान कहने लगा अब तूने मुझे मोहलत दी है ना, अब मैं क्या करूंगा? कुरान का बयान है। शैतान कहने लगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अगले ही लम्हे शैतान ने सोचा इन बंदों में तो आशिक भी होंगे, इन बंदों में तो चुनीदा भी होंगे, इनमें बरगुज़ीदा भी होंगे, इनमें इंतखाब वाले भी होंगे, इनमें पट्टे वाले भी होंगे। शैतान फौरन बोला, वही शैतान जो अभी कह रहा था लअग़वियन्नहुम अजमईन। उलमा तशरीफ फरमा है, अजमईन का मतलब ये बेहतर जानते हैं। शैतान कहने लगा मैं आदम से लेकर क़यामत तक आखिरी आने वाले बंदे तमाम को गुमराह करूंगा। मगर जब शैतान ने सोचा इनमें आशिक भी होंगे, इनमें दीवाने भी होंगे, इनमें अल्लाह वाले भी होंगे, तो शैतान फौरन बोला इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कहने लगा सिवाय उनके जो तेरे चुनीदा हैं, जो तेरे बरगुज़ीदा है, जो तेरे हो गए, मैं उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा दोस्तों याद रखो, गुमराही से बचना चाहते हो तो उनके पास आओ जिन पर शैतान का वार नहीं चलता। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को पैगाम है कि किसी ऐरे गहरे
نتو خیرے کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ والوں سے جڑ کے رہیں، اللہ والوں کی نسبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور اس صحبت کو اپنے لیے زندگی کا وظیفہ بنا لے اور غنیمت جانے کہ صحبت اولیاء سے اللہ رب العزت انسان کے باطنی معاملات کو درست فرماتا ہے، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو درست فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کرام سے جڑنے کی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔